बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक वक्फ़ा हुआ तो कहते हैं ना, हुई ताख़ीर तो बहुत कुछ बाइस ताख़ीर भी था, यानी कुछ नहीं था, वो तो कहते हैं ना कुछ बाइस ताख़ीर भी था, तो बाइस ताख़ीर बहुत कुछ था। सदमा था, अफ़सोस था, दुख था। जो हालात पाकिस्तान में हुए सारी ज़िंदगी नहीं देखे। 40-45 साल से जर्नलिज़्म में ये कुछ नहीं देखा। बदतरीन हालात देखे जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में भी, और तहरीक जब चली थी कौमी इत्तेहाद की तब भी देखे। कर्फ्यू भी लगा, मार कुटाई भी हुई, पकड़े भी गए लोग, सज़ाएँ भी हुई, कोड़े भी पड़े, लेकिन ये हालात उस वक्त भी नहीं हुए जो हालात इस वक्त हुए। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, बहुत कुछ आप तक पहुंच चुका है, और चूँकि मैं ताख़ीर के साथ आपसे मुखातिब हूँ तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर जाऊँगा। तो आपको याद होगा कि मैं बार बार कह रहा था, तकरीबन एक माह से मैं कह रहा था कि मुख्तारिया गल मुक गई है, गल वध गई है, हुण कम पैण वाला है, मुश्किल फैसले होने वाले ने। ये भी मैंने कहा था कि जारहाना फैसलों का वक्त आ गया। मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैंने बहुत सी चीज़ें कही थी, और ख़ास तौर पे एक फ़िक्र जो मैं आपको देता था वो ये थी कि जनाब रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। नाज़रीन, आज भी आपसे ये गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ। अब जो कुछ हालात सामने आए हैं उससे आपको पता लग गया मैं किस बात पर कहता था। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से सहमा हुआ था, डरा हुआ नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि वो लीडर आज़म जो है उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर इमरान खान का कौल है कि घबराना नहीं है, तो वो घबराया नहीं था, बिल्कुल नहीं घबराया था। लेकिन मुझे दुख था, मुझे तकलीफ़ थी कि जो नौजवान, जो लोग इस बड़े अजीम लीडर के पीछे, मकबूल तरीन लीडर के पीछे हैं, वो कहीं डी ट्रैक ना हो जाए। और अब हालात ने साबित कर दिया कि वो डी ट्रैक हो गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो कुछ हुआ 9 मई को उसका मुझे नहीं पता, ना मुझे ये पता कि मंसूबा साज कौन है। लेकिन नहीं, अब हालात बता रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता था, क्योंकि उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड कराया था कि मुझे पकड़ा जाएगा और मैं गिरफ़्तार होने वाला हूँ, और मैं गिरफ़्तार हूँ तो फिर सड़कों पे आ जाना हकीकी आज़ादी के लिए। तो ये हकीकी आज़ादी थी। हकीकी आज़ादी के लिए एहतजाज बतौर आना चाहिए था, हमेशा आए। सियासी पाबंदियाँ जो हैं जितनी भी हों, माशाल्लाह के दौर में भी लोग एहतजाज करने के लिए आए। MRD की तहरीक भी चली, 9 सितारों की तहरीक भी चली, सब कुछ हुआ इसी सड़कों पे, इन्हीं जगह। लेकिन क्या जो कुछ 9 मई को देखा हमारी आंखों ने, या आपकी आंखों ने, या पाकिस्तान की सरजमीन ने, कभी हुआ था 75 सालों में पहले? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसके पीछे प्लानिंग थी, क्योंकि मुराद सईद का पैगाम नोट करें कि जहाँ जहाँ कहा गया वहाँ वहाँ पहुँच जाना। इसका क्या मतलब है? कि प्लानिंग हुई थी, मनसूबाबंदी हुई थी। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने आज तक मजम्मत नहीं की, हालांकि अदालत उज़्मा ने उनसे कहा कि आप मजम्मत करें, नहीं की। अब उनके तमाम लीडर जो हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी मजम्मत कर चुके हैं, अली ज़फ़र साहब ने भी आज मजम्मत कर दी, और बाकी भी बारी बारी, वलीद इकबाल साहब ने भी मजम्मत कर दी। लेकिन क्या ये बात साबित नहीं होती कि तमाम जत्थों को लेके जाया गया ख़ास मकामात पर? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हमले हुए वहाँ सिर्फ एक ख़ास अदारे पर हुए। क्यों हुए? तो फिर आप नोट कर लें कि इमरान खान का बयानिया क्या था। इमरान खान का बयानिया था कि डर्टी हैरी मुझे मरवाना चाहता है। इमरान खान का बयानिया था कि मिस्टर X और मिस्टर Y ने मेरे कत्ल का इंतज़ाम कर लिया। फिर जब वास्ता पड़ा उनको वज़ीराबाद के हादसे से, तो फिर उन्हें नाम भी ले दिया, मेजर जनरल फैसल नसीर का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बदनाम किया फ़ौज को, वो किया जनरल बाजवा के नाम। मेरा ख्याल है वो होना भी चाहिए था, इसलिए कि वो उनके सपोर्टर थे, वो उन्हें लाने वाले थे, वो उनके प्रमोटर थे, वो उनके न्यूट्रल होते हुए, अपने आप को शो करते हुए, वो उनको बाकायदा प्रमोट करके सिलेक्टेड थे उनके। तो फिर उनके साथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ और कौन कौन था, उन्हें भी तो बेनकाब होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मुस्तहकम अदारा जो है वो इतना इतना बर्बाद हो गया
کہ لوگوں نے یہ ہمت کر لی کہ اس ادارے پہ حملہ کر دیا۔ کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ کوئی اہم مقام نہیں ہے۔ اچھا کہتے ہیں وہ جناح ہاؤس نہیں ہے، بہت سے شواہد ملے کہ نہیں، حضرت جناح جو تھے وہ چاہتے تھے، ان کی پسندیدہ یہ رہائش گاہ تھی، لیکن انہیں مل نہیں سکی تھی، وہ ایک لمحے بھی آنے رہے، لیکن چونکہ ان کی خواہش تھی، ان کی پسندیدہ تھی، اس لیے اس کو جناح ہاؤس کہا جاتا ہے۔ چلیں جناح ہاؤس نہ کہیں آپ، اگر آپ کو اعتراض ہے تو، لیکن یہ تو سوچیں کہ کور کمانڈر لاہور، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر لاہور، اور لاہور زندہ دلوں کا شہر جہاں ادب، ثقافت، صحافت، سیاست سب کچھ ہوتی ہے، وہاں کیا ہوا؟ وہاں مار پٹائی، جلاؤ گراؤ، آگ، اور پھر کہاں؟ خاص اداروں پر۔ کیوں ہوا؟ یقیناً اب یہاں سے جو تصاویر دیکھی ہے، جو پکڑے گئے لوگ، اس میں 3400 سے بندے ہیں، ان کو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ کون کیا ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن بچے گا کوئی نہیں۔ تاہم جو لوگ کہتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو یاسمین راشد کی وہ آڈیو ویڈیو کہاں جائے گی؟ وہ جو اس سے پہلے آڈیو ویڈیو آئی ہیں مراد سعید کی، کہ جہاں جہاں کہا گیا، جہاں کہاں بتایا گیا، وہاں وہاں پہنچ جانا اگر گرفتاری ہوتی۔ پھر وہ جو پتلون ہلا کر، جیسے سائفر نہیں لاتے تھے مامو جان، یعنی عمران خان صاحب، امریکن سائفر، اسی طرح انہوں نے پتلون ہلا کے جو مظاہرہ فرمایا حسان نیازی نے، وہ ویڈیو کہاں جائے گی؟ پھر وہاں موجود کور کمانڈر ہاؤس کے باہر نورین، عظما اور علیمہ خان، یعنی 3 بہنیں عمران خان صاحب کی، ان کی ویڈیو کہاں جائے گی جب وہ وہاں موجود ہے؟ وہ کہتی میں بند دروازے کی طرف تھی اور لوگوں کو روک رہی تھی۔ لیکن ایک ویڈیو تو اور بڑی ظالم آئی ہے۔ وہ ظالم ویڈیو یہ ہے کہ سارے جلاؤ گھراؤ سے پہلے اندر کچھ لوگ تھے، پہنچ چکے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بڑی سازش ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، بے نقاب کرنا پڑے گا کہ کیوں ہوئے، وہ کیسے اندر تھے۔ وہ ویڈیو ایسی ہے کہ اس میں پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، پہلے سے انتظامات کیے گئے ہیں، پہلے سے جلاؤ گراؤ والی پارٹیاں بعد میں آئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں متضاد ہیں، اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کے سارے بیانات متضاد ہیں۔ لہذا تلاش کریں، ڈھونڈیں وہ ادارے جو خفیہ ادارے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ لگا یا جن کو رپورٹ تھی۔ پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ پولیس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لیکن پولیس کے ہاتھ تو وہاں بھی بندھے تھے جب زمان پارک پہ وہ گئے تھے، تاہم وہ گئے تو تھے وہاں اور وہ مقابلہ بھی ہوا تھا۔ یہاں تو کہیں پولیس والا نظر ہی نہیں آیا، کیوں؟ یہ سوال تو ہے، ہم پوچھ تو رہی ہے کہ پولیس کہاں تھی؟ کسی جگہ کوئی پولیس والا نظر کیوں نہیں آیا؟ ہاتھ باندھے تھے نا، ان کی ٹانگیں تو نہیں باندھی ہوئی تھی کہ آپ نے انہیں کسی کھوٹے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ یہ بہت سے سوالات ہیں، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، یہ جو کچھ ہوا ایک پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ اور کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ میں بتاتا تھا کہ جس انداز میں یو ٹرن لیتے ہیں عمران خان صاحب، اور بار بار نوجوانوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ایک ہی سیاسی پارٹی، سب سے مقبول پارٹی تحریک انصاف، اور اس کے مقبول ترین لیڈر عمران خان، اور امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان، شوق کیا تھا؟ اردگان بننے کا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا بن سکے؟ وہ کہتے جنگ، محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے، لیکن یہاں سیاسی جنگ میں یہ کچھ جائز نہیں ہے جو کچھ کیا گیا۔ پھر محبت، عشق عمران میں بہت کچھ کیا گیا، وہ بھی ناجائز ثابت ہو گیا۔ پھر پاکستان، تو پاکستان سے کیا پیار کیا گیا؟ پاکستان میں جائز تو جب ہوگا جب پاکستان سے محبت کریں گے، تو پھر یہ فارمولہ بھی ختم ہو گیا کہ جنگ، محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے، کیونکہ مصلحت پسندی میں سب کچھ ہوا۔ اگر پولیس کے ہاتھ نہ باندھے جاتے اور پولیس کی ٹانگیں نہ باندھی جاتی تو یہ روکا جا سکتا تھا، ہو سکتا تھا، لیکن یہ سازش بڑے لیول کی تھی۔ کیوں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ اچھا، کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں کہ جو پولیس کو جس نے روکا، اس نے اس لیے روکا کہ یہ بے نقاب ہو جائے سب، اور بے نقاب تو ہو گئے، لیکن اس بے نقاب کرنے میں ہمیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا، بہت بڑا نقصان کرنا پڑا، بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ سب کی تصاویر موجود ہے، سب کے پکڑے جائیں گے، وہ کہتے ہیں پاجی بچے گا کوئی نہیں، پھڑے سب جان گے۔ اور عاصم منیر نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ معاشی صورتحال جو ہے بگاڑی انہی لوگوں نے، اور سیاسی صورتحال بگاڑی انہی لوگوں نے۔ مذاکرات
اسی لیے ناکام ہوئے کہ یہ مذاکرات کے لیے آنا نہیں چاہتے. یہ ضدی بچہ جو ہے اپنے سامنے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. صرف ایک مطالبہ الیکشن الیکشن الیکشن. اور وہ الیکشن تو نہیں ہوئے, الیکشن تو چلے گئے. اور وہ 1973 کے آئین کے 90 دن کا جو معاملہ تھا وہ بھی گڑبڑ ہو گیا سارا. کیوں کہ جن لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا انہیں نے غلط کیا. پنجاب کا کوئی اور فیصلہ, کے پی کے کا کوئی اور فیصلہ, دونوں جگہ اسمبلی تحلیل ہوئی. تو یہ کیا تھا؟ رولا مچ گیا, شور پہ گیا بھائی پورے پاکستان چی. ڈومیسائل کا مسئلہ ہے. اگر پنجاب کا ڈومیسائل عمران خان کا نہ ہوتا, سدھنی ہوتا یا بلوچی ہوتا, تو فوراً رگڑے سے آ جاتا. پھر لوگ تو اٹھائیں گے. پنجاب کو آپ کو یاد ہوگا خواجہ سعد رفیق گئے تھے عدالت میں, انہوں نے کہا تھا خدا کا واسطہ ہے اس طرح نہ کریں, پنجاب میں الیکشن پہلے کرا کے آپ پنجاب کو مزید مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. پنجاب بڑا بھائی ہے تو پنجاب پر مزید انگلیاں اٹھے گی, ایسا نہ کریں. لیکن ویسا ہو گیا. پنجاب عمران خان کے کھاتے میں بھی بدنام ہو گیا. عمران خان جو ہے پنجابی ہے, لہٰذا اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے. ساری عدالتیں اس کو ریلیف دے رہی ہیں. جب چاہتا ہے جاتا ہے, جب چاہتا ہے نہیں جاتا ہے. جو مقدمات ہوئے اس میں بھی ریلیف مل گیا, جو نہیں ہوئے اس میں بھی مل گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ 31 مئی تک اسے کچھ نہ کہا جائے. نیب میں جانا تھا, نہیں گئے. بیگم صاحبہ بھی نہیں گئی. کیوں کہ بھائی میں تو ضمانت تے, میں نے کوئی نہ ہاتھ لائے. میں نے جڑا پڑے گا میں پھر سپریم کورٹ جاؤں گا, پھر میں اتنے شور پاواں گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہاں تو کہا جاتا ہے وش یو بیسٹ آف لک, وہ تو ہمارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ثابت کر رہے ہیں. تو سارا نظام آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع بہت دفعہ کہا کہ دیکھیں قومی ادارے مضبوط ہونے چاہیے, اس میں استحکام ہونا چاہیے. قومی اداروں میں استحکام نہیں ہوگا تو پھر یہی لوٹ مار ہوگی, یہی توڑ جوڑ ہوگی. قومی اداروں کو آزاد کیا جائے, کہیں مداخلت نہ کی جائے, نہ فوج میں مداخلت کی جائے, نہ فوج سیاسی اور قومی اداروں میں مداخلت کرے, تب یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن ہن وہ کہتے ہیں جنہ کھا دیاں گاجراں ٹیڈنا دے پیڑ. اب تو ہوگا, اب تو مسائل ہوں گے. ابھی تو آرمی ایکٹ کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن معافی کا دروازہ بند ہو گیا. صرف وہ اللہ کا معافی کا دروازہ ہے, وہاں گڑ گڑائیں, وہاں معافی مانگیں, جو ہر وقت کھلا رہتا ہے. یہ حکومتی دروازے, یہ عسکری دروازے, یہ انتظامی دروازے اب معافی کے حوالے سے بند ہو گئے. اب کوئی گنجائش نہیں کسی کو معافی کی. تو آج اتنا ہی, پھر ملیں گے مزید باتوں کے ساتھ. بہت کچھ ہو چکا ہے, بہت کچھ ابھی ہونے والا ہے. لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست کا INN کو سبسکرائب کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار رواداری اور برداشت کے ساتھ کریں. کیونکہ ہم اور پاکستان, آپ اور میں سب بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. آج اتنا ہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, پاکستان کو آباد رکھے. اللہ حافظ.